سلام دینا چاہوں گا قبلہ کعبہ علامہ مشرف حسینی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور فضائل و مسائل محمد و آل محمد صاحب مستفید فرمائیں. آپ آواز بلند صلوات کے ساتھ استقبال فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسینیت، یزیدیت، 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 نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد صلوات. السلام علیکم. فرمائے بارے دیگر صلوات و محمد و آل محمد. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں خضوع و خشوع و خلوص اور طہارت ظاہری اور باطنی سے بھرپور ایک ایسی محفل برگزار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جہاں پہ حضرت زہرا تشریف لاتی ہیں. ایک بار پھر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء الدین. اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. چونکہ آخری ایام میں زیادہ بولنے کو دل کرتا ہے، زیادہ سننے کو دل کرتا ہے، فضائل بھی، مصائب بھی، دین کا پیغام بھی، اور وقت جو ہے وہ ہے مختصر ہوتا ہے اور کوشش کرنے کے زیادہ سے زیادہ وقت میں زیادہ کچھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے. لیکن جب وقت کم ہو جاتا ہے تو اسی چیز کو سکویز کر کے تبھی ہم نے مختصر خطبہ بھی اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کیا تاکہ وقت میں زیادہ گنجائش پیدا کی جا سکے اور وہ مفاہیم جو ہمارے دلوں میں، ذہنوں میں، ہماری روح کے ساتھ پیوست ہو جائیں، زندگی کا رخ تبدیل کر دیں، تو ہم سب کی آخرت اس سے سنور سکتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ابھی تک ہم نے آدم کی تخلیق، آدم کو خلق کیے جانے، فرشتوں کو سجدے کا حکم دینے، ان کے ابلیس کے انکار اور اس کے بعد انبیاء کا ایک سلسلہ، حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح تک، حضرت نوح کے وقت وحی کا آغاز، پھر حضرت ابراہیم جو نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، بعض چیزوں میں آزمائے گئے اور اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ ہم تمہیں انسانوں کے لیے امام مقرر کرتے ہیں. اس کے بعد اسی سلسلے کو ہم نے آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت سے جوڑا، اور وہاں پہ اب ضرورت اس امر کی کہ اوپر کا سلسلہ تو ہم کافی تکمیل کے قریب لا چکے ہیں، لیکن انسان کو اپنے اوپر بھی تو غور کرنا چاہیے. ہمیں روایت و حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتی ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو جان لیا. ہم کدھر باہر جا کے رب کو ڈھونڈ رہے ہیں، پہاڑوں میں، چاند میں، ستاروں میں. درست ہے وہ نشانیاں بھی، لیکن اپنے وجود کے اندر بھی تو انسان دیکھے. وجود میں کہاں دیکھے؟ کون سا وجود ہے ہمارا؟ اس وجود کے اوپر آج توجہ دینی ہے کہ یہ وجود کیا ہے. پروردگار عالم نے 3 قسم کی مخلوقات خلق کی ہے. پروردگار عالم نے 3 قسم کی مخلوقات خلق کی ہیں. جتنی مخلوقات خلق ہیں ہم کو 3 کیٹیگریز میں لے کر آ سکتے ہیں. ایک ان میں سے ملائکہ اور فرشتے ہیں. فرشتے ایک مخلوق ہے جو صرف کامل عقل کے میدان میں اس مقام پر فائز ہیں کہ ان کے اندر شہوت اور دیگر صفات ایسی نہیں پائی جاتی
ان کا کام ہی صرف اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا ہے، جو حکم دے دیا گیا، جس چیز کے لیے خلق کیے گئے وہی کام ان نے انجام دینا۔ ان کے اندر وہ چیز موجود ہی نہیں کہ اللہ کے حکم کے خلاف عمل کر سکے۔ درست ہے؟ دوسری چیز جو اللہ نے خلق کی ہے وہ حیوانات ہے۔ حیوانات کی زندگی کا اگر پیٹرن ہم نقشہ لیں، تمام حیوانات، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے بیکٹیریا ہیں، چاہے انسیکٹس ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، چاہے جانور ہیں، درندے ہیں، جو کوئی بھی جانور، سب حیوانات وہ ایک کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ان کی زندگی کا پیٹرن یہ ہے کہ وہ کھاتے پیتے ہیں، گھر بساتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کھاتے پیتے ہیں، گھر بناتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ فرشتے اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ اللہ نے ان دونوں کے کمبینیشن سے انسان کو پیدا کیا، دونوں کو ملا کے انسان کے اندر فرشتوں کی صفات بھی پائی جاتی ہیں اور حیوانی ضروریات بھی پائی جاتی ہیں۔ ایک طرف ہمارے اندر روح ہے۔ روح کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عالم ملکوت سے ہے۔ ملکوت کون سی دنیا ہے؟ فرشتوں کی دنیا سے۔ ہماری روح کا تعلق عالم ملکوت سے، فرشتوں کی دنیا سے۔ اور ہمارا جسم کیا کہتے ہیں؟ فرام ڈسٹ ٹو ڈسٹ، خاک کا پتلا ہے، خاک میں مل جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ کہا یا رسول اللہ، کائنات میں نہ زمین تھی، نہ آسمان تھے، نہ چاند تھے، نہ ستارے تھے، کچھ بھی موجود نہیں تھا، صرف ایک ستارہ چمکا کرتا تھا۔ مجھے وہ یاد ہے کہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ستارہ میرا نور تھا۔ درست ہے؟ اب فرشتوں کی عمر کا اگر ہم اندازہ لگائیں تو یہ زمین، چاند، ستاروں کی ابھی تک سائنٹسٹ جو تخمینہ لگا سکتے ہیں بلینز آف ایئرز میں بنتا ہے۔ خربوں سال پہلے یہ زمین، چاند، ستارے بنے تو اس وقت بھی جبرائیل موجود تھے اور فرشتوں کی دنیا اس وقت بھی موجود اور آباد تھی۔ یہ ہماری، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہماری روح اس وقت زندہ تھی، جو عالم ملکوت میں امکان موجود ہے کہ ہماری روح بھی خربوں سال پہلے سے موجود ہے۔ درست؟ اللہ نے اس کے بعد کیا کیا؟ میں نے جو کل آیت شریفہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی، الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، کیا تم نے عہد نہیں کیا ہوا اے بنی آدم کہ تم شیطان کے غلام اور عبد بن کے نہیں رہو گے؟ کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، چھپا ہوا دشمن نہیں ہے، سر عام تمہارے ساتھ دشمنی کرتا ہے، واضح دشمن ہے تمہارا، اور یہ کہ تم میرے عبد بن کے رہو گے، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ یہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم اس عالم ملکوت میں تھے، روحوں کو بلا کے ہم سب نے عہد دیا ہوا ہے، پروردگارا ہمیں ذرا دنیا میں جانے دے۔ کیا ہے؟ ملائکہ کی دنیا میں درجات ہیں، لیکن ایک حد سے اوپر وہ روح کا درجہ نہیں جا سکتا۔ اس روح کو اس بلندی پر پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس روح کو ایسے مقام پہ پہنچایا جائے کہ جہاں وہ مجبور ہو کے اللہ کی اطاعت نہ کرے، جہاں وہ اپنی مرضی سے اللہ کی اطاعت کرے۔ درست؟ ہماری اولاد میں بھی ایک اولاد ہے، اس کے سر پہ ڈنڈا رکھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے جی ابو دیکھ رہے ہیں یا امی دیکھ رہی ہیں تو غلط کام نہیں کرتا، اس کا درجہ اور ہے۔ اور ایک اولاد ہے جس کو ہم نے کھلا چھوڑ دیا، وہ پھر بھی ہماری اطاعت کے خلاف نہیں کرتا، اس کا درجہ اور ہے۔ فرشتے درست ہے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، زمینوں، پہاڑ، آسمان، ستارے، یہ ہمارا سولر سسٹم، ہمارا گیلیکسی، یہ جتنا کائنات ہے، ایک ایک چیز اللہ کی اطاعت کرتی ہے، لیکن مجبور ہے اللہ کی اطاعت کرے۔ اللہ نے کہا ہے انسان تو اپنی مرضی سے میری اطاعت کر، میں تجھے اشرف المخلوقات بنا دوں گا۔ یہ اپنی مرضی سے ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے اللہ کے نظام میں کہ میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کروں۔ اسی زمین پر قابیل بھی پیدا ہوا جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ اسی زمین پر نمرود بھی پیدا ہوا جس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہاں فرعون نے بھی ربوبیت کا دعویٰ کیا، یہاں ابو جہل و ابو لہب و یزید بھی پیدا ہوئے۔ اللہ نے ان کے قدموں کے نیچے سے زمین کو نکال نہیں دیا۔ ان لوگوں کی
اللہ نے ان کا رزق بند نہیں کیا، اللہ نے ان کے سانس لینے کے لیے ہوا بند نہیں کر دی. کیوں؟ اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اللہ نے جب ایک خاص مدت تک کے لیے کھلی چھٹی دے دی ہے، جو چاہے وہ کر. ہاں جہاں اللہ ارادہ کر لے کہ یہ نہیں کرنا وہاں ہم نہیں کر سکتے، لیکن قتل و غارت گری کر، کسی کو زیادتی کرنی ہے، کسی کے حقوق کو غصب کر، ظلم کر، تشدد کر، جو چاہے کر. لیکن جب تو میری عبادت کرے گا تو اپنی مرضی سے کرے گا. یہ جب اپنی مرضی سے میری اطاعت کرے گا، یہ چیز تجھے اشرف المخلوقات بنا دے گا. انسان دو چیزوں کا مرکب، ایک روح اور ایک جسم. جسم میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ریپر ہے. جس طرح ہم جا کے سٹور سے چیز لے کے آتے ہیں نا، ڈبہ، ڈبے میں بند، وہ ڈبہ اصل چیز نہیں ہے، لیکن ڈبے کو دیکھ کے ہم اندر والی چیز کا اندازہ لگاتے ہیں. درست ہے نا؟ یہ جسم، ہماری سکن، ہماری آنکھیں، ہمارا قد، ہمارا کاٹ، ہمارا رنگ، ہمارا روغن، ہماری جسامت، ہماری طاقت، یہ سب جسم کے ساتھ مربوط ہیں، جو ٹیمپریری چیزیں ہیں. اصل جو مستقل چیز ہے وہ روح ہے. جب میں کہتا ہوں میں سے مراد جسم نہیں، میں سے مراد اندر والی روح ہے جو میرے اندر ہے. میری ابتدا میری پیدائش کے وقت نہیں ہوئی، میری پیدائش اس وقت ہوئی جب میں عالم ملکوت میں وجود میں آیا، ملائکہ کی دنیا میں، اربوں خربوں سال پہلے. کتنے سال پہلے؟ اربوں خربوں سال پہلے. وہ پختو کے کول اکڑی ہے، سالوں کا بوڑھا جناب یہ وجود ہے جو کہ یہاں پہ پہنچا ہے، اور یہاں پہ ہم پیدا ہو گئے. ہم سمجھتے ہیں بچے نہیں، یہ ہماری روح اس وقت کی ہے. آئندہ کی زندگی کیا ہے؟ آئندہ کی کتنی زندگی ہے؟ اللہ قرآن میں بار بار تذکرہ فرما رہا ہے، کہتے ہیں کہ ہم فیہا خالدون، چاہے بہشت میں جائے یا خدا نخواستہ جہنم میں جائے، وہ ہمیشہ ہمیشہ، یعنی بلینز اور ٹریلینز ایئرز بعد میں بھی زندگی کم از کم سمجھنے کے لیے، ورنہ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ رہنا ہے. اب یہ اربوں خربوں سال کی پہلے کی زندگی اور اربوں خربوں سال بعد کی زندگی، اس میں اللہ نے یہ 60 70 80 90 100 سال کی زندگی ہمیں دے دی. کوئی حیثیت رکھتی ہے؟ تبھی اللہ کہتا ہے نا کہ قیامت بہت جلد آنے والی ہے. ہم کہتے ہیں کہ کتنے خربوں سال گزر گئے، نہیں، جلد آنے والی ہے. 60 سال کی زندگی یہ تو چٹکی بجاتے ہوئے گزر جائے گی. اور اس 60 سال 70 سال کی زندگی میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ امتحان جب دیتے ہیں کالج میں، یونیورسٹی میں یا اسکول میں، کتنے گھنٹے کا پرچہ ہوتا ہے؟ 3 گھنٹے کا. اور پاس کتنی عمر کے لیے ہوتا ہے انسان؟ پاس کتنی عمر کے لیے ہوتا ہے؟ ساری عمر کے لیے پاس ہو جاتا ہے. میٹرک کر لیے تو ساری عمر کے لیے پاس ہے. اللہ نے کہا اے میرے بندے یہاں کی زندگی کا اندازہ لگا رہا ہوں، تھوڑا سا ایک میتھمیٹکس کا حساب کا. مجھے پتا ہے حساب بڑا خشک مضمون ہے اور میں ویسے بھی کمزور ہوں، لیکن کہتے ہیں کہ یہاں کا وہاں کا ایک دن روایات میں ملتا ہے کہ یہاں کے 50,000 سال کے برابر ہے. وہاں کا ایک دن یہاں کے 50,000 50,000 ایئرز کے برابر ہے. درست ہے؟ تو یہاں کے 50,000 ایئرز وہاں کا ایک دن ہو گیا. اور اگر 24 گھنٹوں میں اس کو تقسیم کر دیں اور پھر اس کے بعد کیلکولیٹ کریں کہ ہمارے 60 سال کی عمر وہاں کی کتنی بنتی ہے، تو میرا تو حساب کمزور ہے لیکن اندازن بنتا ہے کہ 2.5-3 منٹ بنتے ہیں. اب میں خلاصہ کر رہا ہوں کہ پروردگار نے کہا، ہم نے وعدہ کیا پروردگارہ تیری توحید، تیرے احکامات کی ہم پیروی کریں گے. شیطان کے آپ بن کے نہیں رہیں گے، اللہ نے اس دنیا میں بھیج دیا ہے. کتنی دیر کے لیے؟ اے بندے تو 3 منٹ کے لیے دنیا میں جا، 3 منٹ کے لیے اس گھڑی کے حساب سے، وہاں کی، یہاں کی گھڑی نہیں، اس دنیا کی گھڑی. اے بندے 3 منٹ کے لیے تو دنیا میں انسان کا بچہ بن کے رہے. 3 منٹ کے لیے میں تجھے بہشت بری کا کنٹرول تیرے ہاتھ میں دے دوں گا. کتنے منٹ کے لیے؟ 3 منٹ کے لیے. ہم کہتے پروردگارہ ہمیں حوریں چاہیے تو انہیں 3 منٹ میں چاہیے، ہمیں دودھ کی نہریں چاہیے تو انہیں 3 منٹ میں چاہیے، ہم نے اچھے کھانے کھانے ہیں تو اسی 3 منٹ میں کھانے ہیں، ہم نے جو عیاشی کرنی ہے اسی. اور کہا کہ دیکھ تیری مرضی بھی اپنی ہوگی، جو چاہے کر لے. کھلا چھوڑ دیا، جس طرح آپ لوگ آئے نا ادھر سے، آپ کے گھر والوں نے کھلا چھوڑ دیا، جاؤ وہاں پہ سب کچھ ہے، وہاں پہ سب کچھ ہے، عورتیں ہے، اچھائی ہے، برائی ہے، اپنی مرضی سے اچھائی پہ رہو. اگر آپ مجلس میں آ رہے ہیں، آپ کی بڑائی کیا ہے؟ اپنی مرضی سے آ رہے ہیں، جبر سے نہیں آ رہے، محلے کو دیکھ کے نہیں آ رہے، گھر والوں کے ڈنڈے کی وجہ سے نہیں آ رہے. آپ
اپنی مرضی سے اپنے کام چھوڑ کے یہاں پہ آ گئے، اس عبادت کا مزہ کچھ اور ہے، اور جو جبر کی عبادت ہوتی ہے اس کا مزہ کچھ اور ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ نے کہا صرف 3 منٹ کے لیے دنیا میں جانا بند ہے، 3 منٹ کے لیے، اور 3 منٹ کے لیے خود کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ گوشت کھانا ہے لیکن حلال گوشت کھانا ہے، کمائی حلال کی ہو، جانور حلال کا ہو، اور ذبح حلال کے طریقے سے ہو۔ ہم جو ذبح کرتے ہیں نا، یہ ذبح کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے۔ فرض کرو ایک اللہ کا نام لے کے ذبح کیا اور ایک اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کے، فرق کیا ہے؟ میں حدیث روایت وغیرہ پڑھنا نہیں چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں عقل کی چیز اگر عقل میں سمجھ آ جائے نا، انسان شریعت کو بھی کنٹرول قبول کر لیتا ہے۔ درست ہے؟ ہم جب کہتے ہیں نا اس پہ بسم اللہ اللہ اکبر، یہ مخلوق کس کی ہے؟ یہ جانور اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے کہا کہ جب تو اس کے اوپر میرا نام لے لے گا تو تیرے لیے حلال ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تجھے پرمیشن ہے اس کو کھانے کی، حلال جانور۔ درست ہے نا؟ وہ پاکستان والا کھاتا نہیں کہ گدھے ذبح ہو رہے ہیں۔ کون سے جانور؟ گائے، بھیڑ، بیل، بکری اور مرغی، اس قسم کے جانور۔ میرا نام جب لے کے اس کو ذبح کرو گے تو کیا تمہارے لیے حلال ہے؟ اب کیا مطلب ہوا کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم میرا نام لے کے ذبح کرو گے تو تمہیں پرمیشن ہے، اجازت ہے میری مخلوق کو کھانے کی۔ درست ہے؟ اور جو نہیں لیتا نام، وہ کہتا ہے پروردگارہ میں تیری پرمیشن ہی رہے، میں جھپٹے سے کھا رہا ہوں۔ تو جو جھپٹے سے کھائے گا ادھر جھٹکا ملے گا اس کو، اور جو اجازت لے کے کھائے گا اللہ کہتا ہے صرف میری اجازت لے لو، میرا نام لے لو، تمہیں اجازت ہے کھانے کی۔ اللہ نے کوئی ایسی چیز جس کی انسان کو، مرد و خاتون کو ضرورت ہے، وہ منع نہیں کی، صرف اس کے لیے کچھ ڈسپلن قائم کر دیا ہے کہ یہ اس طریقے سے تمہارے لیے حلال ہے۔ ہمارے پاس ایک انگلینڈ میں تھا، کہتے ہیں تمہارے مسلمان 4 شادیاں کرتے ہیں، اور ہمارا دین دیکھو مذہب کہتا ہے صرف 1 شادی کرو، ہمارے 4 شادیاں کرو۔ میں نے کہا ہمارا بڑا سویلائزڈ مذہب ہے، ہمارا سویلائزڈ مذہب ہے۔ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ جاؤ، ڈشز لگی ہوئی ہیں نا، وہ اگر تمہیں 1 ڈش لینی ہے 1 ڈش لے لو، اگر تمہیں بہت ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہو، قانون خراب نہیں کرو، دوسری چیز اٹھاؤ اپنی ڈش میں ڈالو اور کھا لو۔ بہت ہی مجبوری ہوگی، تم بہت ہی تمہارے اندر ایک جذبہ جاگا ہوا ہے، حیوان جاگا ہوا ہے، اس حیوان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تیسری چیز اٹھا لو، چوتھی چیز اٹھا لو، لیکن چیز اٹھاؤ اپنی پلیٹ میں رکھو اور پھر کھاؤ، نکاح کرو اور پھر اس کو حلال کر کے تمہارے گھر والے ذمہ داریاں اٹھا کے کھاؤ۔ میں نے کہا تمہارا قانون کہتا ہے کہ 1 چیز اٹھا کے کھانی ہے، 1 چیز اٹھا لی، باقی اس کی پلیٹ میں بھی جھپٹا مار رہے ہو، اس کی پلیٹ میں بھی جھپٹا مار رہے ہو، اس کی پلیٹ میں بھی جھپٹا مار رہے ہو۔ میں نے کہا سویلائزڈ لوگ کون ہیں؟ جن کو 4 کی اجازت ہے اور 1 یا 2 کرتے ہیں، یا جن کو 1 کی اجازت ہے اور جن کی تعداد کا اندازہ ہی نہیں ہے؟ پر محمد و آل محمد بلند الصلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس طرح ذبح کرنے میں اللہ کے قانون کا خیال رکھا تو سرکشی نہ ہوئی۔ جہاں معبود جو کائنات کا مالک و خالق ہے اس کے قانون کی خلاف ورزی کھائی کہیں تو یہ سرکشی ہو گئی۔ سرکشی صفت ہے شیطان کی۔ درست ہے؟ باطل کے سامنے استقامت کرنا، کھڑے ہونا عبادت ہے، اور حق کے مقابلے میں کھڑے ہونا شیطانی ہے۔ کھڑے ہونا بڑی بات ہے نا، کسی کے سامنے کھڑا ہو گیا، لیکن شیطان کھڑا ہو گیا کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ ہم کہتے ہیں نا کفرو آمنو کفرو، 2 دین ہیں دین میں، ایک قرآن میں 2 دین ہے سر، ایک آمنو اور ایک کفرو۔ ایک وہ لوگ جو اللہ پہ ایمان لائے، اور ایک جنہوں نے اللہ کا انکار کیا۔ اللہ کا پر ایمان لانے کی پہلی ضرورت، جیسے پہلے عرض کیا دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اللہ کے اوپر ایمان سے ایمان شروع نہیں ہوتا، غیر اللہ کے انکار سے ایمان کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ کا غیر اللہ کا انکار کیا تو انسان ایمان کے اندر داخل ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ کا انکار کر دیا تو وہ کفر میں شامل ہو جاتا ہے۔ دونوں طرف انکار ہے، ایک طرف حق کا انکار ہے، ایک طرف باطل کا انکار ہے۔ صرف انکار کافی نہیں، باطل کا انکار کرنا ہے، تو باطل کا انکار کرنے کے لیے باطل کی
ضروری ہے. صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. جنگ جمل کے بعد طلحہ و زبیر حضرت امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یا علی، ہم پیغمبر اکرم کے دور میں ہم نے اتنے جہاد کیے، ہم حق کے ساتھ وابستہ رہے، یہاں پہ کیا ہو گیا کہ ہم آپ کے مقابلے میں آ گئے؟ مولا کی بڑی زبردست نصیحت ہے. کہتے دیکھو، پہلے حق کو پہچانو پھر اہل حق کو پہچانو. حق کو پہچانو اور حق کے ذریعے اہل حق کو پہچانو. درست ہے؟ یعنی یہ نہ کرو کہ میں اس کی پارٹی میں ہوں، اب یہ جو کہے گا تو وہی میں کروں گا، اس طرح باطل میں مبتلا ہو جاؤ گے. درست ہے؟ پہلے دیکھو کہ حق کیا ہے، پھر دیکھو جو اس کی حمایت کر رہا ہے. پھر یہ نہ دیکھو یہ میرا دوست ہے یا میرا دشمن ہے، میری اسے بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے، میری طبیعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. پہلے حق کو پہچانو، پھر حق کی حمایت کرنے کے لیے اہل حق کے ساتھ شامل ہونا ضروری ہے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اسی سفر کے لیے پروردگار عالم نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا کہ جاؤ دنیا میں دیکھو، جا کے جو حلال چیزیں ہیں وہ کھاؤ، حرام کی طرف قریب نہ جانا، اپنے جو احکامات تمہیں دیے گئے ہیں ان کی پیروی کرنا. صرف کتنی دیر کے لیے؟ 3 منٹ کے لیے. میرے کارخانے ہیں، میرے کاروبار ہے، مثلا میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں بیٹا یہ 3 منٹ کے لیے اس میں یہاں پہ کھڑے رہو، یہاں پہ ٹیل پہ جو پیسے جمع ہوتے ہیں وہ، یا میں بچے کو بھیجتا ہوں بیٹا جاؤ یہ 5 یورو لو اور جا کر دودھ لے آؤ، بریڈ لے آؤ اور روٹی لے کر واپس گھر آ جاؤ. بچے نے 5 یورو لیے، وہ نکل کے گیا. جی وہ شام کو جب گھر آتا ہے سارے کام اس نے کر لیے، پیسے بھی ضائع کر دیے، نہ بریڈ لے کے آیا، نہ وہ روٹی لے کے آیا، نہ وہ دودھ کچھ نہیں لے کے آیا. کیا ہوا؟ کیا میں اس کو اپنے کارخانے کا یا بزنس کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں دے سکتا ہوں؟ جنت ان کا کام ہے جن کا اپنے وجود پہ کنٹرول ہو. دوست میں نے پہلے بھی ذکر کی تھی کہ مثال دے دوں کہ ہمارے وجود ہے نا، میں کہتا ہوں اس مائک کو میں نے پکڑنا ہے، ادھر میں نے ارادہ کیا اس کو پکڑ لیا، لیکن ایکشن کیا کیا؟ دماغ نے آرڈر دیا میرے مسلز کو، کندھے کے مسلز کو، کوہنی کے مسلز کو، درمیان بازو کے مسلز کو، ہاتھ کے مسلز کو، انگلیوں کے مسلز کو، اور ان کو بتایا کہ فاصلہ کتنا ہے اور کتنا اس نے، بازو نے کتنا ایکسٹینڈ ہونا ہے، ہاتھ نے کتنا ایکسٹینڈ ہونا ہے، پنجے نے کتنا کھلنا ہے، پھر گرپ کتنی لگانی ہے کہ یہ ٹوٹے بھی نہ اور یہ میرے ہاتھ سے گرے بھی نہ. یہ سارے کام کتنے کی؟ مائکرو سیکنڈ میں. جیسے ارادہ کیا میرے ہاتھ نے اس کو پکڑ لیا. اسی کو کہتے ہیں کن فیکون. ہم نے کہا ہو کر لے اور ہو کہ ہمارے جسم کو اللہ نے یہ قوت ہمارے جسم کو ایک محدود دائرے میں عطا کی ہے. اللہ پوری کائنات میں کن فیکون ہے اور ہمیں یہ تھوڑی سی قدرت دے دی ہے اور کہا ہے پروردگار نے اے بندے تو میری اطاعت کر، میں بہشت بری کا کنٹرول تیرے ہاتھ میں دے دوں گا. ہم کہتے ہیں پروردگار وہ ادھار کے سودے کس نے دیکھے، جو کچھ کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے، اور جس نے کنٹرول کر لیا اس کو بہشت مل گئی، اس کو دنیا کی بھی نعمت مل گئی، اس کو آخرت کی بھی مل گئی، اس کی روح بھی بلندی کے درجے پر آ گئی. تبھی کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین. ہم نے انسان کو اپنے شاہکار کے طور پہ خلق کیا ہے، پھر اس کو چھوڑ دیا کہ وہ پست سے پست میں گر جائے. کنٹرول میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے عزیزوں. ایک لمیٹڈ دائرے میں اللہ نے مجھے اور آپ کو کنٹرول عطا کیا ہوا ہے. ہم چاہیں تو فرشتوں کی پیروی کرتے ہوئے فرشتوں سے بلند ہو سکتے ہیں. کیسے؟ جب ہم نے اپنی جسمانی ضروریات اور حیوانی صفات کو کنٹرول کر لیا اور فرشتوں میں عبادت کے قریب پہنچ گئے، فرشتوں کے برابر عبادت میں پہنچ گئے، تو کیا فرشتوں کے برابر ہوئے یا فرشتوں سے افضل ہو گئے؟ کیوں افضل ہو گئے؟ ان کی خواہشیں نہیں تھی، ان کے اندر حیوانی لوڈ نہیں تھا، ان کے حیوانی خیالات نہیں تھے. اور فرشتے میں نے ان تمام حیوانی صفات کو کنٹرول کیا اور میں ان بلندیوں پہ پہنچ گیا. تو کیا ہوا؟ میں فرشتوں سے افضل ہو گیا. اگر ان فرشتوں کی قوت کے باوجود، وہ صلاحیت کے باوجود میں نے اپنے آپ کو کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، گھر بنانا اور دنیا سے چلے جانا، حیوانی صفات کی طرف راغب کر دیا اور وہی محدود ہو گیا، تو کیا میں جانوروں کے برابر ہو گیا یا ان سے پست ہو گیا؟
کیا کہتے ہیں؟ اونچا بولے بلانے کے بعد اسے پاس تو کیوں؟ کیونکہ حیوان اگر اس درجے پہ ہے تو اس کے اندر صفات ملکوتی نہیں ہے، فرشتوں کی صفات نہیں ہے۔ ایک آدمی کو پی ایچ ڈی کرنے کے لیے پیدا کیا گیا، اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اور وہ کہے میں دوسری کلاس کے بچے کو پڑھا رہا ہوں، کون سی بڑی بات ہے؟ جس کو قرب خدا کی منزل کے لیے پیدا کیا گیا، وہ ساری منزلیں چھوڑ کے وہ کہے جی میں نے کاروبار بنا لیا، میں نے فیکٹریاں لگا لی، میں نے دنیا میں اقتدار بنا لیا۔ کس کام کا؟ کتنی دیر کے لیے بنایا؟ 3 منٹ کے لیے۔ اللہ نے تجھے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی عطا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، تو 3 منٹ کی کامیابی اور ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی پہ راضی ہوا تو تجھ سے بدتر جانور اور کون ہے؟ محمد و آل محمد بلند الصلوات۔ اور مجھے کہنے دیں کہ حابیل اور قابیل کا ٹاکرا ان انسانوں کا ٹاکرا ہے جو فرشتوں کے درجات کے اوپر فائز ہیں اور جو حیوانات کے درجات پر فائز ہیں۔ ابراہیم اور نمرود کا ٹکراؤ، موسیٰ اور فرعون کا ٹکراؤ، ابو جہل اور ابو لہب کا پیغمبر اکرم کے مقابلے میں آنا، یا یزید کی فوج کا حسین کے مقابلے میں آنا، یہ ان لوگوں کا ٹکراؤ ہے جو خدا پرست ہے، جن کی نظریں آخرت پہ ہیں، جو فرشتوں کے برابر نہیں ان سے افضل ہیں، اور ان انسانوں کا جو جانوروں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کی عقلیں ہیں، ان کے دل ہیں، سوچتے نہیں، ان کے کان ہیں، حق بات کو سنتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں، حق بات کو دیکھتے نہیں۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں قرآن میں جس کا ذکر مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں یہ چوپایوں 4 ٹانگوں والے جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، جو حق کو نہ دیکھ سکے، جو حق کو نہ پہچان سکے۔ عزیزو، ہم سب کے کمپیوٹر میں، یہ دماغ میں ہمارا جو کمپیوٹر لگا ہوا ہے نا، اس کے مدر بورڈ میں ایک چپ کی گنجائش موجود ہے۔ وہ چپ کون سی ہے؟ توحید کی چپ۔ ہر کسی کے اندر، ہر کسی کو اللہ اپنے انداز میں اپنے قریب کرتا ہے، درست ہے؟ جو زمیندار ہے وہ اپنے انداز میں، جو عقل مند ہے، پڑھا لکھا ہے، اس کو اپنے انداز میں، ایک بالکل ناسمجھ ہے وہ اپنے انداز میں، ایک وہ جو نارتھ پول اور سائبیریا میں رہتا ہے اس کو اپنے انداز میں، ایک جو صبح اٹھ کے اخبار اور خبریں پڑھتا ہے، عالمی حالات دیکھتا ہے، اس کو اپنے انداز میں، ہر ایک کو اپنے انداز میں اپنے قریب کرتا ہے۔ لیکن جب انسان اس چپ کو یوز نہیں کرتا، یہ توحید کا خانہ خالی چھوڑ دیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں بارش ہوتی ہے نا، جہاں گڑھا ہو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ پانی جمع ہو جاتا ہے۔ گڑھے میں کیا ہوتا ہے؟ پانی جو باقی جگہ سے پانی بہہ کے نکل جائے گا، جہاں گڑھا ہوگا، خالی ہوگا، خلا ہوگا، وہاں پہ پانی جمع ہو جائے گا۔ اس پانی میں پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ عرصے بعد اس پانی میں مچھر اور مکھیاں آ کر جمع نہیں پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ مچھر مکھیاں یہ نہیں کہ صرف آتے ہیں وہاں پہ، نہیں، ادھر پیدا ہوتے ہیں، ادھر بچے رہتے ہیں، ان کے بچے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جس وجود کے اندر توحید کا خانہ خالی ہوتا ہے، وہاں پہ نمرود ہو، شداد ہو، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، یزید جیسے لوگ آ کر پھلنے پھولنے لگ جاتے ہیں۔ ایک اور ثبوت اس کے لیے، کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 کیمپ ہیں، ایک امام حسین علیہ السلام کا کیمپ ہے اور ایک یزید کا کیمپ ہے۔ دونوں طرف لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر جب ہوتی ہے کیا کرتے ہیں؟ نماز، کس کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ دونوں طرف لوگ دعائیں کر رہے ہیں۔ حسین علیہ السلام کے کیمپ میں بھی لوگ دعائیں کر رہے ہیں، پروردگارہ ہمیں ثابت قدم رکھنا، اور دوسری طرف بھی لوگ دعائیں کر رہے ہیں، پروردگارہ ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ حسین کی کیمپ میں دعا ہو رہی ہے، پروردگارہ ہم تیری توحید کا پرچم ثابت قدم رکھ سکیں، ہمیں توفیق دے، ہم قربانی ایسی دے جائیں کہ آنے والی نسلوں میں بھی توحید کا پرچم لہراتا رہے۔ اور دوسرے لشکر میں، یزید کے لشکر میں دعائیں ہو رہی ہیں، پروردگارہ ہمیں توفیق دینا اس باغی لشکر کو ہم کچل سکے اور خلیفہ وقت کی کرسی کو مضبوط کر سکے۔ دونوں طرف دعائیں ہو رہی ہیں، دونوں طرف نمازیں ہو رہی ہیں،
دونوں طرف لوگوں نے منتیں مانی ہوئی ہیں، پروردگارہ ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ یہ حسین کے کیمپ کا روزہ عصر کے بعد ختم ہو گیا چونکہ شہید ہو گئے، لیکن جو دوسرا کیمپ ہے انہوں نے پورے دن روزے رکھے۔ پروردگارہ ہمیں جلد از جلد کامیابی عطا کر۔ بتائیے، نمازیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی پڑھ رہے ہیں، روزے وہ بھی رکھ رہے ہیں، یہ بھی رکھ رہے ہیں، دعائیں وہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، اسی خدا کو یہ سجدہ کر رہے ہیں، اسی خدا کو یہ سجدہ کر رہے ہیں۔ بتائیں دونوں میں فرق کہاں ہے کہ وہ یزید کے ساتھ شامل ہو گئے اور یہ حسین کے ساتھ؟ کون سا فرق تھا جس نے انہیں یزید کے ساتھ کھڑا کر دیا اور انہیں حسین کے ساتھ؟ یہ جو حسین کے ساتھ تھے یہ فدا فی اللہ کی منزل پر تھے، ان کی دنیا کی لذتیں انہوں نے قربان کر دی تھی اپنے معبود کے اوپر۔ یہ عاشق خدا تھے، عاشق رسول تھے، عاشق علی تھے اور عاشق ولایت تھے۔ ان کی توحید کا خانہ خالی تھا اور توحید کے خانے میں یزید آ گیا تھا۔ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی بات کر دینا آسان ہے، بات ہو گئی نا کہ ان کی توحید کا خانہ خالی تھا، ان کی توحید کا خانہ پر تھا، اور یہ توحید کے ساتھ رسالت وابستہ تھی، توحید کے ساتھ ولایت وابستہ تھی۔ وہاں توحید کا خانہ خالی تھا، ایک چیز انہوں نے خلیفۃ المسلمین کا عہدہ دیا اور یزید کو عطا کر دیا۔ لیکن قرآن سے کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں کہاں ملے گی بات؟ قرآن سے بھی ایک ثبوت ہونا چاہیے نا۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سے ثابت کریں۔ آج کل قرآن سمجھنے والے کم ہیں، سمجھانے والے بہت ہو گئے ہیں۔ درست؟ قرآن میں کہتے ہیں کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ وہ جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اے رسول تیرے لیے برابر ہے تو انہیں بہشت کی بشارت دے یا نہ دے، تو انہیں جہنم سے ڈرائے یا نہ ڈرائے۔ توحید کا خانہ جس کا خالی ہے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ درست ہے، ہم اہل بیت کو دیکھتے ہیں اور خدا تک پہنچتے ہیں۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں مظہر صفات خدا ہیں یہ ہستیاں۔ کیا مطلب ہے مظہر صفات خدا کا؟ میں مفہوم بتانا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ مطلب ایسے گزر کے نعرے لگوا کے نکل جاؤں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں مظہر صفات خدا کا مطلب کیا ہے؟ مظہر اظہار سے، جس کی وجود میں ان کو دیکھیں تو اللہ کی صفات کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ کی صفات کا اظہار ان کے عمل میں، ان کے کردار میں، ان کی گفتار میں، ان کے رفتار میں، سب اللہ کی صفات نظر آتی ہے۔ اللہ کی صفات لامحدود ہے، ان کے اندر وہ صفات ہیں، ایک محدود جسم کے اندر محدود صفات ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ یہ جس آئینے میں ہم جب دیکھتے ہیں، آئینے کو جب ہم دیکھتے ہیں، ہم دیکھ رہے آئینے کو ہوتے ہیں لیکن نظر ہمیں کچھ اور آ رہا ہوتا ہے۔ درست ہو گیا نا؟ درست ہے نا؟ آئینے میں ہم مطلب گاڑی میں ڈرائیو کر رہے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں کس چیز کو ہے؟ آئینہ کو دیکھتے ہیں، آئینے کو، اور نظر کیا آ رہی ہوتی ہے؟ پیچھے والی ٹریفک آ رہی ہوتی ہے۔ یہی وجود ہے، دیکھ رہے ہم ان کو ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہم چہرہ علی کا ہے، نظر ہمیں خدا آ رہا ہوتا ہے۔ دیکھتے ہم حسین کو ہیں، نظر ہمیں خدا آتا ہے۔ دیکھتے ہم رسول کو ہیں، نظر ہمیں خدا آتا ہے۔ اس کے لیے نظر انسان کی صاف ہونی چاہیے۔ آنکھ میں گرد ہو نظر نہیں آئے گا، آئینے پہ گرد ہو، تعصب کی گرد، تعصب کی گرد اگر ہوگی نا، اہل بیت کو دیکھو کہ وہ نظر نہیں آئے گا جو تمہیں نظر آنا چاہیے۔ تعصب کی اینک اتارنی پڑے گی، گناہوں کی گرد دور کرنی پڑے گی، آنکھوں کے اوپر سے پردے اٹھانے پڑیں گے۔ پھر جب اس نظر سے کربلا کو دیکھو گے، حسین کو دیکھو گے، جب سجدہ حسینی دیکھو گے، تم کہو گے کہ یہ حسین اس بلندی پہ ہے، تو خدا کیا چیز ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ جب سنو گے آواز علی کی فزت برب الکعبہ، تو وہاں پہ مسجد کوفہ میں گم نہیں ہو جاؤ گے، تم کہو گے جس رب کو یہ پکار رہا ہے وہ رب کیسا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔
دل ادھر جاتا ہے، روح ادھر جاتی ہے، لیکن کس کی؟ جس نے اپنے وجود میں توحید پیدا کی ہو، جس کا جسم، جس کی روح، جس کی سوچ اور فکر ایک پوائنٹ پر مرتکز ہو جائے، ایک پوائنٹ پر اٹیچ ہو۔ ہماری جسم کہیں اور ہے، روح کہیں اور ہے، سوچ کہیں اور ہے، بکھرا ہوا انسان وہ اپنے حسین کو کیسے پہچانے گا؟ اس کو اکٹھا کرے اور پھر کربلا کی طرف نگاہ کرے گا۔ پھر انسان جب اپنے وجود میں توحید پیدا کرتا ہے، پھر اس کو خدا کی توحید نظر آتی ہے، پھر ان کو اہل بیت کے درجات معلوم ہوتے ہیں۔ جو لا الہ الا اللہ کو نہ پہچان سکا وہ محمد الرسول اللہ کو کیا پہچانے گا؟ جو محمد الرسول اللہ کو نہ پہچان سکا وہ علی ولی اللہ کو کہاں پہچانے گا؟ ایک سفر نیچے سے اوپر کا ہے، ہم ان کو دیکھ کے خدا کی طرف پہنچتے ہیں۔ دوسرا عمل کا درجہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، خدا کی توحید، رسول کی رسالت اور علی کی ولایت پھر سمجھ میں آتی ہے۔ جب یہ سمجھ میں آتی ہے، پھر جب کربلا پہ نگاہ پڑتی ہے، پھر آنسو تو جاری ہوتے ہیں، لیکن جسم، روح اور سوچ اور فکر سب کے آنسو ہوتے ہیں۔ یہ عاشقوں کے آنسو ہوتے ہیں، یہ عاشقوں کے آنسو ہوتے ہیں۔ پھر انسان عشق کی منزل پر پہنچتا ہے، پھر کہتا ہے پروردگارہ میں اپنا پورا وجود حسین پہ قربان کر دوں۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ 1400 سال گزر گئے ہیں، پھر وہ جا کے جب دمشق میں کھڑا ہوتا ہے نا، جب لوگ زیارتوں کے لیے پہنچ جاتے ہیں، ایسا ہے نا ٹکٹ کٹایا وہ پہنچ گئے زیارتوں کے لیے، ہم دیکھتے تھے خود بڑا رش لگا ہوا ہے، بڑی دنیا آئی ہے، کوہرام مچا ہوا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، میں نے ایسے زیارت کرنی ہے، میں نے ایسے زیارت کرنی ہے۔ لیکن پھر خدا دکھانے کے لیے تھوڑی سی ایک بمبیری چلاتا ہے، بمبیری چلاتا ہے تو پھر عاشق نظر آتے ہیں۔ صرف عاشق کیا کہتے ہیں؟ نحنو عباس کے یا زینب، ہم تیرے عباس ہیں یا زینب۔ ہمارا سلام ہو ان عباسوں کو جو آج اپنی جوانی، اپنے خون کے نذرانے لے کر بی بی کے مزار کے چاروں طرف پروانوں کی طرف گردش کر رہے ہیں، جنہیں اپنی ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، گھر بار کی کسی چیز کی پرواہ نہیں، انہیں پرواہ ہے تو صرف ایک کہ ثانی زہرا تنہا نہ رہ جائیں ایک لمحے کے لیے۔ سینکڑوں کی تعداد میں اپنی جانیں قربان کر دی، لیکن جو جو قربانی دے رہے ہیں اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، ایک عجیب مسکراہٹ ہے، ایک عجیب مسکراہٹ ہے۔ عزیزو، میں چھوٹا سا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ کہ ہمارا وقت بھی کافی قریب پہنچ رہا ہے۔ انگلینڈ کا واقعہ ہے، انگلینڈ کا واقعہ ہے، اور قصہ نہیں ہے، قصہ ہوتا ہے جو انسان بناتا ہے کسی چیز کو سمجھانے کے لیے۔ یہ واقعہ جو حقیقت میں پیش آیا ہے، اور ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں، وہ برمنگم کے ساتھ ایک شہر ہے ولورہمپٹن، اللہ ان مولانا صاحب کو بھی سلامت رکھے اور ان مومنوں کو بھی۔ وہاں پر آئے ہوئے تھے بہت سارے لوگ، جس طرح آپ لوگ آئے ہیں، افغانستان کے ہمارے دوست آئے ہوئے تھے بہت سارے۔ تو یہ ملک چونکہ آزادی دیتا ہے نا، تو جو اندر ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ کئی لوگ وہاں پہ نمازیں نہیں پڑھتے ہوں گے، یہاں پہ تہجد گزار بن جاتے ہیں۔ کئی لوگ وہاں پہ تہجد گزار ہوتے ہیں، یہاں پہ نمازیں بھی بھول جاتے ہیں۔ جو اندر ہوگا وہی باہر آئے گا، اور یہاں پہ جبر نہیں ہے، یہاں پہ اپنی مرضی ہے۔ یہاں انسان جو اچھائی کرے گا یا برائی کرے گا اپنی مرضی سے کرے گا، تبھی اس کا درجہ بھی بلند ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ ایک شب بعثت تھی، اور ایک ہمارے افغانی بھائی ہمارے پاس آ گئے رات کو، کہتے ہیں مولانا صاحب کوئی دعائیں بتائیں، میں نے دعا پڑھنے کو دل کر رہا ہے، اور تھا بھی بات گزار مومن انسان، اور کہتے ہیں میں نے ان کو مفاتیح دی اور کچھ دعائیں بتائیں کہ یہ دعائیں پڑھنا، یہ اعمال کرنا۔ چلا گیا، کہتے ہیں صبح کا وقت تھا، فجر کے وقت تقریباً، یہ بھائی دوبارہ واپس آیا، کہتا ہے عجیب پریشانی، آج بال بکھرے ہوئے ہیں، پریشان ہے، زار و قطار رو رہے ہیں۔ میں اس کو اندر لے کر آیا، کافی دیر تک، تقریباً آدھے پونے گھنٹے تک اس میں بولنے کی صلاحیت ہی پیدا نہیں، بول ہی نہ سکے، وہ بولنا چاہے اور گریہ شروع کر دیا۔ میں ان کو بٹھایا، تسلی دی، اس کو بتایا آرام سے بٹھا کے، کافی دیر بعد جب کچھ بولنے کے قابل ہوا، کہتے ہیں مولانا صاحب میں گھر گیا تھا، میں دعائیں پڑھ رہا تھا، کمرہ میں نے بند کیا، کیونکہ ہمارے ساتھ اور دوست بھی رہتے ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب تو پوری دنیا کی نعمتیں ہمیں مل گئی، وہ دنیا میں گم ہو جاتے ہیں، لیکن جنہوں نے ڈوریاں حسین کے ساتھ باندھی ہوتی وہ گم نہیں ہوتے۔ ہمارے گاؤں میں بھی، علاقوں میں بھی، جو جانور کھوٹی کے ساتھ بندھا ہوتا ہے وہ گم نہیں ہوتا، جس کی کھوٹی نہیں ہوتی نا، جس کا قلعہ نہیں ہوتا وہ گم ہو جاتا ہے۔
درست ہے؟ جس نے اپنے آپ کو حسین کے ساتھ باندھا وہ کدھر گم ہو گیا؟ جس نے حسین کے آگے بیچ دی وہ کہاں بکے گا؟ اور شیطان کی کیا مجال کہ حسین کے ماننے والے کو اپنے ساتھ لے جائے؟ کہتے میں گیا، میں کمرے میں بیٹھ گیا، لوگ ہمارے ساتھ کہتا اور بھی ہمارے علاقے کے لوگ تھے، وہ اپنے اس میں گم تھے اپنے دنیاوی اس میں نے دعا پڑھنی شروع کی۔ انسان کئی دفعہ دعا پڑھتے ہیں نا، یہ دل کے تار اٹیچ ہو جاتے ہیں کئی مرتبہ۔ آپ نے دیکھو کہ کئی دفعہ دعا پڑھنے کی مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ جب ہماری روح ادھر اٹیچ ہوتی ہے اس وقت وہ سچویشن پیدا ہوتی ہے۔ جو عالم ملکوت سے روح ہے نا، وہ جب ادھر اٹیچ ہوتی ہے خدا کے ساتھ، پھر اس کی لذت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ کہتے میں دعا پڑھ رہا تھا، اچانک ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی، میں اپنے مولا کے ساتھ آگے رونے لگ گیا۔ میں نے مولا امام زمانہ، ہماری بہنوں بیٹیوں نے قربانیاں دے دی، بامیان میں بہت قربانی دی، ہماری بہنوں نے بہت قربانیاں دی، بامیان کے تشیعوں نے بہت قربانی دی، کوئٹہ کے لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، پارچنار کے لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، پورے ملک میں قربانیاں دی گئی ہیں، سیریا میں قربانیاں دی گئی ہیں، صرف کس بات پہ کہ علی کا نام لینے والے ہیں، زینب کا نام لینے والے ہیں، زہرا کے پروانے ہیں۔ عراق میں قربانیاں دی گئی، پوری دنیا میں دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ کہتے میں نے کہا مولا کب آؤ گے؟ ہزاروں لوگ جون جولائی کے مہینے میں کنٹینر میں بند کر دیے گئے بامیان میں، اور وہیں چھوڑ دیا گیا کہ وہیں وہ شہید ہو گئے۔ یہ جو ہمارے ہزارہ بھائی ہیں نا، ہم اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ایک زمانے میں ایک بادشاہ کے دور میں 60% ان کی پاپولیشن قتل کر دی گئی، 60% تشیعوں کے جرم میں قتل کر دیے گئے۔ بڑی قربانیاں کی، یہ آج ہم قربانیاں دے رہے ہیں، انہوں نے بہت قربانیاں دی ہوئی۔ کہتے میں یہی روتا رہا کہ پروردگارہ ہماری عزتیں پامال ہوئی، ہمارے جوان قتل ہوئے، ہمیں اپنے علاقوں سے نکال دیا گیا، مولا کب آؤ گے؟ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا اتنی دیر میں دروازہ کھلا، ایک صاحب اندر آ گئے۔ تو کیا میں اپنی دعاؤں میں لگا تھا، مجھے کہتا ہے بیٹا کیوں رو رہا ہے، کیا پریشانی ہے تجھے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، اپنے مولا کے آگے رو رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا رو رہا ہے؟ کہتا یہی کہ افغانستان میں ہمارے پر اتنا ظلم ہوا اور مولا کب آئیں گے، مولا کا انتظار کر رہا ہوں۔ کہتا ہے بیٹا یاد رکھ، تو میرے آگے کے روتا ہے، میں ہر روز اپنی ماں کی قبر پہ جا کے روتا ہوں، اور جس طرح تو کہتا ہے نا کہ میرا ظہور جلدی ہو، کہتا ہے میں بھی دعا کرتا ہوں پروردگارہ مجھے ظہور کی اجازت دے۔ کہتے ہیں لیکن میرا ایک پیغام میرے جوانوں کو پہنچا دینا کہ وہ جوان کہاں ہے کہ جب میں ظہور کروں گا تو میرے گرد ہوں گے، میں ان کا انتظار کر رہا ہوں۔ ہم سب امام کا انتظار کر رہے ہیں نا، بی بی بھی اپنے بیٹے کے ظہور کا انتظار کریے۔ بی بی کا کلیجے پہ 1000 داغ ہے، بی بی کے حضرت زہرا کے کلیجے پہ 1000 داغ ہیں کربلا کے۔ ان کا حسین جیسا بیٹا پشت گردن سے ذبح کر دیا گیا، ان کے بھی داغ ہے نا، لیکن وہ ظہور کے لیے امام زمانہ کو نہیں دیکھ رہی، وہ ظہور کے لیے ہمیں دیکھ رہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کربلا میں ہر شخص ایک ایسی کہانی ہے کہ جو انسان کے کلیجے کو اٹھا کے عشق کی منزل پر پہنچا دے، جو انسان کی روح کو بلندی عطا کر دے۔ لیکن ایک وجود ایسا ہے حضرت علی اکبر کا۔ کہتے ہیں جب حضرت علی اکبر کی ولادت ہوئی نا تو عربوں میں رسم ہے کہ جب کوئی ایسی خوشی ہوتی ہے تو جو مبارکباد دینے آتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی تحفہ دے کے رخصت کیا جاتا ہے۔ شام کو کہتے ہیں حسین جب گھر میں آئے تو مادر علی اکبر نے کہا کہ مولا ہر کسی کو میں نے کوئی تحفہ دے کے رخصت کر دیا، لیکن ایک آپ کی ہمشیرہ ہے، میں ان کو جواب نہیں دے سکی۔ کہا کیا ہوا؟ کہتے زینب کہتی ہے کہ میں تو وہ چیز دوں گی جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ کہتے امام حسین علیہ السلام نے جب یہ سنا، کہتے علی اکبر کو اٹھایا اور زینب کی گود میں ڈال دی۔ علی اکبر کا ایک خاص مقام ہے، جوانی کی وجہ سے الگ مقام ہے، حسین کا فرزند ہونے کی وجہ سے الگ مقام ہے، لیکن علی اکبر ایک ایسا وجود تھا جو چلنے پھرنے میں، گفتار اور رفتار میں، کردار میں، شکل و صورت میں شبیہ رسول پاک تھا۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ بعد میں مسلمان ہوئے وہ لوگ حسین کے در پہ آ جایا کرتے، دیکھا یا حسین جب ہم مسلمان ہوئے رسول پاک کی رحلت ہو چکی تھی۔
تو ہم لوگ کیا کرتے تھے، وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے مولا ایک بار ہم نے سنا ہے کہ علی اکبر شبیہ رسول ہیں، ایک بار رسول پاک کی زیارت کرا دیں ہمیں. اور رسول پاک کی زیارت کرنے کے لیے لوگ علی اکبر کے پاس آتے تھے. آج کے دن کیا ہو رہا ہے، علی اکبر خیمے میں اجازت لینے کے لیے گھوم رہے. مادر گرامی کے پاس آئے، مادر گرامی ہمیں اجازت دیجیے. ماں نے کہا بیٹا جا کے اس سے اجازت لے جس نے تجھے پالا ہے. ثانی زہرا کے لیے اور محمد کو اجازت دینا آسان تھا، علی اکبر کو اجازت دینے سے. کہتے بی بی نے اجازت دی، اجازت لے کر حسین کے پاس آئے. میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں. حسین نے اجازت دی، گھوڑے پہ سوار کیا. عباس حسین علی اکبر کو سوار کرتے ہیں اور اچانک دیکھتے ہیں کہ جب گھوڑا چلنے لگا علی اکبر رخصت ہو رہے میدان کی طرف. حسین پیچھے رہ گئے ان کے خیال میں، لیکن علی اکبر کو فوراً احساس ہوا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے. کہا بابا بھی تو اجازت دی تھی آپ نے مجھے. ہاں بیٹا اجازت دی تھی، کاش ایک 17 سالہ جوان کے باپ ہوتے. پھر میں آپ سے پوچھتا، اسماعیل کے قربانی پیش کرتے ہوئے ابراہیم کو اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھنی پڑی، اسماعیل کے ہاتھ باندھنے پڑے، لیکن کربلا کا ابراہیم اپنے اسماعیل کو کھلے ہاتھوں کے ساتھ آنکھوں پہ پٹی باندھے بغیر، اور کس کو جو شبیہ رسول ہے میدان کی طرف بھیج رہے. کہتے ہیں علی اکبر میدان کی طرف گئے ہیں، لوگوں کو رسول پاک یاد آ گئے، علی مرتضیٰ یاد آ گئے. جدھر جائے پشتوں کے پشتے ڈال دیے انہوں نے. بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پہ عجیب واقعہ ہوا. مادر علی اکبر نے ایک موقع پہ قرآن سر پہ اٹھا لیا، کہا ہے میرے وہ رب جس نے یوسف کو یعقوب سے ملایا، ایک بار میرا بیٹا مجھ سے پھر ملوا دے. کہتے ہیں یہاں ماں کی دعا کے لیے ہاتھ بلند ہونے تھے. علی اکبر کے گھوڑے کا رخ بدلا. دوبارہ خیمہ سے یہ واحد شہید ہے جو 2 بار خیموں سے رخصت ہوا ہے. واپس آئے حسین سے کہتے ہیں بابا بہت پیاس لگی، اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو میں ان کو علی مرتضیٰ کا دور یاد کرا دوں، میں نے رسول پاک کی شجاعت یاد کرا دوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حسین یاد ہے بچپن میں رسول پاک کی زبان چوسا کرتے ہیں. کہتے اپنی زبان جب ان کے حلق میں داخل کی، منہ میں داخل کی، علی اکبر پیچھے ہٹ گئے، بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں. واہ علی اکبر، واہ شبیہ رسول. دوبارہ میدان کی طرف بڑھے اور بڑھتے بڑھتے ایک وقت آ گیا جب اپنے ساتھ نے حکم دیا کہ چاروں طرف سے حملہ کر دو ورنہ بغاوت ہو جائے گی. یہاں پہ ہماری فوج ان کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہے. اور وہاں جب حضرت علی اکبر کی صدا بلند ہوئی، حسین چلے ہیں. اب عباس علمدار جب ساتھ چلے ہیں، میں کہوں گا کہ عباس علمدار کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں حسین کو سنبھالوں یا علی اکبر کو. کہتے ہیں حسین جب پہنچے نا علی اکبر کے پاس، علی اکبر کے وجود کے پاس، کہا بیٹا کیا حال کر دیا تجھے شبیہ رسول. کہا بیٹا اپنے بازو میری گردن کے گرد ڈال دے، میں تجھے خیموں میں لے چلوں. کہتے ہیں علی اکبر نے ایک ہاتھ بابا کی گردن کے گرد ڈالا، دوسرا ہاتھ انہوں نے سینے پہ رکھا ہوا تھا. کہتے ہیں حسین نے کہا بیٹا یہ دوسرا ہاتھ بھی میری گردن کے گرد ڈالتے. کہتے ہیں علی اکبر نے جو ہاتھ اٹھایا تو برچی کا پھل سینے میں نظر آیا. کہتے ہیں کہ اس وقت حسین نے ایک ہاتھ برچی کے پھل پہ رکھا، شاید دوسرے مقام پہ انہوں نے نجف کی طرف نگاہ کی ہو گیا ہے، علی میری مدد کو آؤ. آج ابراہیم اپنے اسماعیل کے سینے سے برچی کا پھل نکال رہا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگارا تجھے علی اکبر کی شہادت کا واسطہ ہمیں اپنے وجود میں، ہمیں اپنے جسم اور روح میں، سوچ اور فکر میں کربلا اور علی اکبر کو بسادے رکھنے کی توفیق عنایت فرما. قلب امام زمان ہم سے راضی فرما. پروردگارا وہ انتظار کرتی ہوئی بی بی
جو آج بھی تاریخ کے خیمے میں بیٹھی پلڑا اٹھا کے ہمارے اوپر نگاہ ڈالے ہوئے، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے بی بی کے انتظار کا، ہمیں ان کے انتظار پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ آپس کے بغض و کینے ہمارے برطرف فرما، وہ شیطانی وسواس جو ہمارے دلوں میں ہمیں حسین سے دور کرنے کا باعث ہے، پروردگارہ انہیں برطرف فرما۔ ہمیں اپنے وجود کو، جسم کو، روح کو، سوچ اور فکر کو اس طرح پاک کرنے کی توفیق عطا فرما جیسے کہ امام زمانہ پر ہم سے توقع ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔